اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور بھی اتارا ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں، ان قریب اللہ ان کو اپنے رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے گا۔ سورہ نساء کی چند آیتیں باقی رہ گئی ہیں۔ اس سے پہلے جو کل آیتیں گزری ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بندے کا اللہ کا بندہ ہونا یہ اس کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کی بندگی میں آ جانا یہی انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جہاں کہیں پر بھی جاتے تھے اور وہاں کے بادشاہ ان سے سوالات کرتے تھے تو وہ اپنے جانے کا اور آنے کا مقصد یہی بتاتے تھے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور تمام مقرر فرشتے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی سے عار محسوس نہیں کرتے، اور یہ انسان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پھر بھی اگر تسلیم نہیں کرنا ہے تو آخری درجے میں آخری آیتوں میں یہ بات ذکر کی گئی کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے۔ یہ دلیل سے کون سی دلیل مراد ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، آپ پر قرآن پاک کا اتارا جانا، جبرائیل علیہ السلام کا بار بار آنا، آپ کے دنیا میں تمام انسانوں میں سب سے اونچے اخلاق والا ہونا، یہ ساری اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو رہبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور بھی اتار دیا ہے۔ واضح نور سے مراد اگر پہلی آیت میں برہان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا تو نور مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ کچھ حضرات نے یہ بھی معنی مراد لیا ہے کہ نور سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد اللہ کا کلام ہے، مگر اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ نور اس لیے کہا گیا کہ نور روشنی کو کہتے ہیں، اور روشنی کے بعد اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ایک طرح کی تاریکی تھی اسلام سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت یعنی ہدایت کی روشنی لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، اور آپ کے ذریعے ظلمت اور تاریکی ختم ہوئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا جو اللہ کو مان کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی بندگی کو اعزاز سمجھتے ہیں اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ وہ ذات تو وراء الورا ہے، اللہ کو کیسے مضبوطی سے تھامیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اسی کو اپنا دستور حیات بناتے ہیں، اسی سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ان قریب اللہ ان کو اپنے رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے اعتبار سے کسی کو نوازے، یہ تو دنیا کی نوازشات سے بھی سب سے بڑی نوازش ہے، اور صراط مستقیم، دنیا میں صراط مستقیم اور آخرت میں جنت کا راستہ جو صراط مستقیم کا بدلہ ہے، یہ سب سے بڑی ہدایت ہے، اور قرآن کے اتارے جانے کا بھی مقصد یہی ہے۔ پھر آخر میں آخری آیت جو میراث سے متعلق ہے، سورہ نساء میں سوروں میں میراث کا تذکرہ، پھر دیگر احکامات کا تذکرہ، پھر درمیان میں میراث کا تذکرہ، پھر دیگر احکامات کا تذکرہ، پھر تیسری مرتبہ آخری آیت میں میراث کا تذکرہ کیا۔ اس سے اہمیت بتائی گئی ہے کہ اسلام سے پہلے کوئی منظم میراث کا نظام نہیں تھا، مگر اب اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سورت کے شروع میں بھی میراث کا تذکرہ، درمیان میں بھی میراث کا تذکرہ اور آخر میں بھی میراث کا تذکرہ۔ یہ سورہ نساء کا پیغام ہے، یہ پیغام ذہنوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے آخر میں پھر یاد دلایا۔ یستفتون، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کلالہ کے بارے میں تم کو فتویٰ دیتے ہیں۔ کلالہ ایسے مرد یا ایسی عورت کو کہتے ہیں جو دنیا سے چلے جائے مگر نہ اولاد ہو نہ والدین ہو۔ ان کی میراث کا کیا حکم ہے؟ ان کا مال کس میں تقسیم ہوگا، کس انداز سے تقسیم ہوگا؟ وہ 10 مصرف تھے،
جب بیچ میں یہ کورس ہر اتوار کے دن چلتا تھا وہ آدھا رہ گیا، انشاءاللہ اللہ موقع دیں گے تو اس کو بھی پورا کریں گے۔ آج میراث کے مسائل کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ لوگوں کے مال کو ہڑپ کر کے کھانا، حالانکہ احکام میت حضرت ڈاکٹر عبد الحی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہر کسی کو پڑھنی چاہیے۔ انسان دنیا سے جائے تو کس انداز سے جائے؟ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ 2 راتیں بھی تمہاری ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ تمہارا وصیت نامہ نہ لکھا ہوا ہو۔ یعنی ہر وقت انسان کو اپنی موت کا استحضار رہنا چاہیے اور اس کی فکر بھی کرنا چاہیے کہ میرے جانے کے بعد میرے اولاد میں کسی قسم کا کوئی خلفشار نہ ہو، کوئی ٹکراؤ نہ ہو۔ اس لیے 2 باتیں شریعت نے بتائی، اگر اپنی زندگی میں مال تقسیم کرنا ہے تو برابر سرابر تقسیم کرو، بیٹوں کو بھی برابر دو، بیٹی کو بھی برابر دو۔ بیٹے کو 1 مکان دیا تو بیٹی کو بھی 1 مکان دو، بیٹے کو 2 لاکھ روپے دیے تو بیٹی کو بھی 2 لاکھ روپے دو، برابر سرابر تقسیم کرو۔ ہاں، کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ابا کا مال ہے، بخشش کر سکتے، جس کو جتنا چاہے دے سکتے ہیں، ان کا مال ہے، مگر یہ ناانصافی ہوگی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میرا ایک لڑکا ہے اور میرے پاس بہترین باغ ہے، میں وہ باغ اس کے نام پر کرنا چاہتا ہوں، آپ گواہ رہیے، میرے جانے کے بعد کوئی انتشار ہو تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، میں حضور کو گواہ بنا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں باغ کا تذکرہ ہے اور ایک روایت میں غلام کا تذکرہ ہے جو اس وقت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا یا اس کے علاوہ دوسرا لڑکا ہے؟ ہاں گیا رسول اللہ، پہلی بیوی سے دوسرا لڑکا ہے، کیا اس کو اپنے باغ یا غلام دیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو تو نہیں دیا۔ تو اس کو نہیں دیا، اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ ایسے ظلم پر، ناانصافی پر مجھے گواہ مت بناؤ۔ تو حضور نے تو برات اختیار کر لی۔ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بچے کا ویوہار تعلق ہمارے ساتھ اچھا ہو، تو بچے بھی یہ چاہتے ہیں کہ والدین کا ہر ایک کے ساتھ اچھا تعلق ہو۔ ہاں، جب انتقال ہو جائے اب آپ کو تقسیم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اب شریعت تقسیم کرتی ہے، اور شریعت جو تقسیم کرتی ہے وہ مرد کو ڈبل دیتی ہے، بیٹی کو سنگل دیتی ہے۔ وہ میراث کی تقسیم ہے، میراث موت سے پہلے تقسیم نہیں ہوتی، وہ انتقال کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر والد چھوڑ کر کے گئے ہیں تو اس میں بھی تمام بیٹوں اور بیٹیوں کا حصہ ہے، بغیر پوچھے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، جوتے کا تسمہ تک استعمال نہیں کر سکتے، لیکن آج ان کی ٹوپی بھی استعمال ہو رہی، کپڑے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک انگوٹھی دی، ارے بہن کو نہیں پوچھا کیا ہوا، آپ حرام کام میں مبتلا ہے، اس سے آپ کی نمازیں درست نہیں ہوتی ہیں۔ تو شریعت نے یہ سب سے زیادہ اہمیت سورہ نساء میں میراث کے احکام کو دی ہے۔ تو یہ 2 طریقے یاد رکھنے چاہیے۔ وصیت نامہ کیسے لکھے انسان، اس کے بھی طریقے علماء نے بتائے ہیں، انشاءاللہ جب اس کی تفصیل کا موقع آئے گا تو پوری تفصیلات بتائیں گے کہ وصیت نامہ کیسے تیار کرنا چاہیے کہ ساری باتیں اس کے اندر آ جائے۔ یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو کلالہ عربی میں ایسے مرد یا عورت کو کہتے ہیں کہ جو مر کر دنیا سے جائے مگر پیچھے اولاد بھی نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو۔ تو شریعت اس کا جواب دیتی ہے ان امرؤ ہلک لیس لہ، اگر مرنے والا یا مرنے والی اس انداز سے دنیا سے گئی کہ اس کی اولاد دنیا میں نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، لیکن اس کی ایک بہن ہے۔ اب بہن تو اولاد میں بھی نہیں آئی، والدین میں بھی نہیں آئی، سائیڈ کا رشتہ دار ہے۔ اگر ایک بہن ہے تو بھائی یا بہن جو مر کر گئے ہیں پورے مال میں سے آدھا حصہ بہن کو دیا جائے گا، باقی جو آدھا حصہ ہے وہ 10 مصارف میں سے کوئی نہ کوئی مصرف تو آئے گا، اگر نہیں جا رہا ہے کوئی بھی نہیں ہے تو لوٹ کر ان کے پاس واپس آ جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر بہن کا انتقال ہوا ہے اور بھائی زندہ ہے تو وہ بہن کا وارث ہوگا، شرط یہ ہے کہ بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ تو بہن کی کوئی اولاد نہ ہو اور انتقال ہو گیا، شوہر بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، صرف بھائی ہے، تو بھائی بھی اس مال کا مالک ہوگا۔ اور اگر 2 بہنیں ہیں، بھائی کا انتقال ہوا یا بہن کا انتقال ہوا، اولاد وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے مگر اس کی بہنیں ہیں، تو ایک بہن ہے تو آدھا حصہ مال کا ملا، اور اگر 2 یا زیادہ بہنیں ہیں تو 2/3 مال ان بہنوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ ایک بھائی کا انتقال ہوا، اولاد وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اور اس نے مال چھوڑا ہے، لیکن اس کی 3 بہنیں ہیں یا 4 بہنیں ہیں،
اور 6 لاکھ روپے چھوڑ کر کے گیا ہے، تو 6 لاکھ کے 2/3 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 لاکھ روپے. تو یہ 4 لاکھ روپے بہنوں کے درمیان تقسیم ہوں گی، جو 2/3 حصہ ہے. پھر آگے فرمایا وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر صورتحال ایسی ہے کہ اولاد میں کوئی نہیں، ماں باپ میں کوئی نہیں، مگر بھائی اور بہن دونوں ہیں، تو پھر تو وہی اصول جو بیٹا اور بیٹی میں چلتا ہے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مذکر کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، یعنی مرد کو ڈبل، بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل ملے گا. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ نے تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا کہ ایسے جزوی معاملات میں کہیں بھٹک نہ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بہن وغیرہ کو معلوم نہیں ہے میں نے کتنا لیا اور کتنا دیا ہے، تو اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور اس کی عدالت کا ہر ایک کو سامنا کرنا ہے. اللہ اس صورت کا جو اہم پیغام ہے ہمیں اپنی زندگی میں پوری اہمیت کے ساتھ اس کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ 5ویں سورت سورہ مائدہ شروع ہو. سبحان اللہ.